الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل. سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر محموز الفاء سے ثلاثی مجرد کی جو گردانیں آتی ہیں وہ ہم پڑھیں گے. دیکھیں ذرا قسم دوم ہے. قسم اول کے اندر ہم نے پڑھ لی تھے محموز کے قواعد. اب یہ قسم دوم ہے جس میں محموز کی گردانیں ہوں گی. سب سے پہلی گردان ہے محموز الفاء سے باب ناصرہ. جیسے الاخذ، یہ اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے پکڑنا. جیسے اخذ یاخذ اخذا فہو آخذ و اخذ یوخذ اخذا فہو ماخوذ. امر آئے گا اس کا خذ. دیکھیں امر کے اندر جو تخفیف ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ہم گردان کے بعد انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اور نہیں آئے گا اس کا لا تاخذ. ظرف آئے گا اس کا ماخذ، اور اس میں آئے گا اس کا میخذ. اصل میں کیا تھا؟ میخذ تھا، تو حمزہ کو ماقبل کسرہ کی حرکت کے موافق حرف علت یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا میخذ. بالکل میخذۃ بھی اسی طریقے سے ہی ہے، میخذۃ سے بن جائے گا یہ میخذۃ. اور اس کا مونث آئے گا اخذا، اور تثنیہ آئے گا آخذن. یہ جو تثنیہ آخذانی ہے یہ مذکر کا تثنیہ ہے، اور اخذا یعنی یہ مونث کا تثنیہ ہے. اور جمع میں بھی بالکل یہی ترتیب ہے. آخذون اواخذ یہ مذکر کے ہیں، اور اخذن اور اخذیات یہ مونث کے ہیں. تو یہ پہلی گردان ایک نمونے کے طور پہ تھوڑی سی ذکر کر دی ہے. باقی اس کے اندر جو تخفیف ہوئی ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو پہلا سبق ہے یہ مکمل ہو جائے گا. دیکھیں محموز کی جو گردان ہے وہ ہم نے ناصرہ کی پڑھ لی ہے. یہاں سے اب اس کی کچھ تعلیلات ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. تو تعلیلات سے پہلے جو پہلے ہم قوانین پڑھ چکے ہیں میں آپ کو مختصراً دوبارہ تھوڑے سے بتانا چاہتا ہوں جو کہ قوانین اس باب کے اندر جاری ہوئے ہیں. دیکھیں یہ قانون ایک تو یہ ہے آمنا اومنا ایمانا والا قانون. اس قانون میں کیا ہوتا ہے کہ دو حمزہ ہوتے ہیں. پہلا حمزہ متحرک ہوتا ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہوتا ہے. تو اس کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. جیسے آمنا اصل میں کیا تھا؟ مانا تھا، تو پہلے فتح تھا تو فتح کے موافق حمزہ الف سے تبدیل کر دے تو یہ بن جائے گا آمنا. اور یہ جو اومنا ہے یہ کیا تھا؟ اومنا تھا، تو حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے تو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دے تو یہ اومنا بن گیا. اور اسی طریقے سے جو ایمانن ہے یہ تھا ایمانن، تو حمزہ ساکن ماقبل مکسور تھا تو ماقبل کسرہ کے موافق حرف علت یا سے تبدیل کر دے تو یہ بن گیا ایمانن. یہ تین چیزیں آپ نے سمجھ لی. اب بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی ہے راسن بوسن زیبن. البتہ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس میں یہ جو ماقبل کا تھا وہ بھی حمزہ تھا، یہاں پر ماقبل حمزہ نہیں ہے، باقی قانون ایک ہی ہے. یہ جو راسن ہے حمزہ ساکن تھا، ماقبل مفتوح تھا تو فتح کے موافق الف سے تبدیل کر دیا راسن ہو گیا، لیکن یہاں پہ حمزہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بوسن اصل میں کیا تھا؟ بوسن تھا، حمزہ ساکن ماقبل ضمہ تھا تو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا بوسن. اور اسی طرح جو ذیبن ہے یہ کیا تھا؟ اصل میں ذئبن تھا، تو حمزہ ساکن ماقبل کسرہ تھا تو اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا ذیبن. اب آپ نے یہ سمجھ لیا. اب چلتے ہیں اس قانون کی طرف. حضرت فرما رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ اس باب کا جو امر ہے نا اخذ یا خذو، اس کا امر آتا ہے خذ، خذ خذا خذو. یہ بتا رہے ہیں خلاف قیاس ہے. قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ او مینا والے قاعدے سے دوسرا حمزہ واو سے تبدیل ہو کر او خود ہو جاتا. دیکھیں یہ جو نا اس طریقے سے تھا او خذ. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ او مینا والا ہم قانون اس کے اوپر جاری کرتے کہ دیکھیں یہ حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ مضموم ہے تو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر کے ہم اس کو پڑھ دیتے او خذ، تو اس کو او خود ہونا چاہیے تھا. اور بالکل اسی طریقے سے اکلا یاکل، اس کا امر بھی کل آنا چاہیے، او کل آنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر ہوا کیا ہے؟ خلاف قیاس ان دونوں کو حذف کر دیا، ان دونوں حمزہ کو حذف کر کے خود کر دیا. اور اسی طریقے سے جو کل ہے یہ کیا تھا؟ اصل میں او کل تھا. تو یہاں پر بھی ہم نے اومینا والا قاعدہ جاری نہیں کیا بلکہ خلاف قیاس دونوں حمزہ کو حذف کر کے اس کو کل باقی چھوڑ دیا. تو پہلی بات تو یہ کہا ہے حضرت نے کہ اکلا یاکلو کا امر یہ بھی کل آتا ہے اور اخذ یاخذو اس کا امر بھی کل آتا ہے. خلاف قیاس ہے، خلاف اصول، خلاف قانون، خلاف قاعدہ ہے. آگے چلیں. آگے فرما رہے ہیں امرا یامرو، اس کے امر میں دونوں حمزہ کا حذف بھی جائز ہے اور دونوں کا باقی رکھنا بھی جائز ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ یہ ہمارا یہ والا جو قاعدہ ہے خلاف قیاس حذف ہونے والا، یہ ہر جگہ پر نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باب ناصرہ سے آتا بھی ہے، محموز الفاء ہوتا ہے، لیکن ہم خلاف قیاس حذف نہیں کرتے بلکہ ہم اومینا والا قاعدہ جاری کرتے ہوئے اس کو امر بھی پڑھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ امر یامرو، اس کا امر آئے گا امر. اب یہاں پر ایک تو طریقہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے یہاں پہ خلاف قیاس دونوں کو حذف کر دیا،
یہاں پہ خلاف قیاس دونوں کو حذف کر دیا, یہاں پہ بھی خلاف قیاس دونوں کو حذف کر کے اس کو پڑھ دیں مر, یہ بھی درست ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اومینہ والا قاعدہ جاری کر کے اس کو پڑھ دیں اومر, دونوں مستعمل ہے, دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو امر یامرو کے امر میں دونوں حمزوں کا حذف بھی جائز ہے اور دونوں کا باقی رکھنا بھی جائز ہے. مور بھی پڑھا جاتا ہے اور عمر دونوں مستعمل ہے, دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. دیکھیں آگے فرمایا کہ اس باب کے مضارع معلوم کے صیغوں میں سوائے واحد متکلم کے راسن کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ واحد متکلم کا کیا فرق ہے باقیوں کے ساتھ. دیکھیں واحد متکلم کا فرق یہ ہے کہ واحد متکلم میں دو حمزہ ہوتے ہیں, ایک حمزہ تو واحد متکلم کا ہے اور دوسرا حمزہ ہے محموز کا. اور یہ جو اس کے باقی صیغے ہیں, اس کے باقی صیغوں کے اندر چونکہ واحد متکلم کے علاوہ مضارع کے باقی صیغوں میں حمزہ نہیں آتا ہے, لہذا باقی صیغوں کے اندر صرف ایک ہی حمزہ ہوگا اور وہ حمزہ ہوگا محموز کا. تو اس لیے ہم باقی جو صیغے ہیں ان تمام کے اندر ہم راسن کا قاعدہ جاری کریں گے. اب مثال کے طور پہ یأخذو ہے, ابھی اصل میں کیا تھا, یأخذو تھا, یأخذو, اور اسی طریقے سے یأخذانی, اور اسی طریقے سے یأخذونا, یہ سارا آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے, ماقبل مفتوح ہے, تو اس کو الف سے تبدیل کر کے اس کو پڑھیں گے یاخذو, اسی طریقے سے یاخذانی, اسی طریقے سے یاخذونا. ساری گردان آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے, قانون اس کے اوپر جاری ہوگا راسن والا. اور البتہ آگے فرمایا کہ مفعول اور ظرف میں بھی یہی طریقہ ہوگا. مفعول میں بھی آپ دیکھ لیں ذرا, مفعول ہے اس کا مأخوذ, اور اسی طریقے سے تثنیہ کیا آئے گی اس کی, مأخوذانی, اور اسی طریقے سے مونس بھی ایسے آئے گا مأخوذۃ, مأخوذتان, مأخوذات. یہاں پر بھی یہی والا راسن والا قاعدہ جاری ہوا ہے. حمزہ ساکن ماقبل مفتوح تھا, راسن والے قانون سے الف سے تبدیل کر دیا اور آپ اس کو پڑھیں گے ماخوذ, ماخوذانی, ماخوذون, ماخوذۃ, ماخوذتان, ماخوذات. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ مفعول میں بھی یہی جاری ہوا, ظرف میں بھی یہی جاری ہوا. اب ظرف دیکھیں, ظرف کیا تھا, مأخذ, مأخذانی, تو یہاں پر بھی یہی ہوا, ماخذن کر دیا آپ نے, اور مأخذانی سے آپ نے کر دیا ماخذانی, یہی والا قانون راسن والا. تو خلاصہ یہ ہے کہ واحد متکلم میں تو نہیں جاری ہوگا, کیونکہ راسن میں جو پہلا حرف متحرک ہوتا ہے وہ حمزہ نہیں ہوتا, اور واحد متکلم میں دو حمزہ آ گئے ہیں, تو لہذا وہاں پر آپ آمنہ والا قاعدہ جاری کر دیں گے. ٹھیک ہے, مفعول اور ظرف میں بھی. اور اعلیٰ میں بیرون والا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اب بیرون والا قاعدہ کیا ہے, وہی والا قاعدہ راسن, بوسن, زیبن. اس کو زیبن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کو آپ بیرون بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جو بیرون ہے اصل میں کیا تھا, بئرن تھا, حمزہ ساکن ماقبل مکسور تھا, تو ماقبل کسرہ کے موافق اس کو یا سے تبدیل کر کے بیرون پڑھ دیا. اب اسی طریقے سے اس میں اعلیٰ آپ دیکھیں, مئخذن تھا, تو حمزہ ساکن سے پہلے کسرہ تھا, تو لہذا آپ نے حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا, تو پڑھ دیا آپ نے میخذن. اور اسی طریقے سے تسنیہ کیا, مئخذانی تھا, مئخذانی سے بالکل یہ والا قاعدہ جاری کر کے بیرون والا, تو آپ نے اس کو کیا پڑھ دیا, میخذانی وغیرہ ذالکہ. اور مضارع مجہول غیر واحد متکلم میں بوسن کا قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ایک ہی ہے, راسن, بوسن, زیبن, یہ کوئی الگ الگ قاعدے نہیں ہیں, قاعدہ ایک ہی ہے, لیکن یہ چونکہ حرکت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے, اس لیے اس کو بعض اوقات الگ الگ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اگر فتح کے ساتھ تبدیل ہونا ہے تو آپ اس کو راسن والا قاعدہ کہہ دیں گے, اگر ضمہ کے ساتھ آپ نے تبدیل کرنا ہے تو آپ اس کو بوسن والا قاعدہ کہہ دیں گے, اگر کسرہ کے ساتھ آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو آپ اس کو زیبن یا پھر آپ اس کو بیرون والا قاعدہ کہہ دیں گے. اس کو بھی دیکھ لیں مضارع مجہول میں کس طریقے سے تبدیل ہوئی ہے, یہ بھی دیکھ لیں. مضارع مجہول میں ذرا دیکھیں, ذرا یہ کیا تھا اصل میں, یؤخذ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مضارع مجہول میں جو شروع کے اندر حروف عین ان کے اوپر ضمہ آتا ہے. اب یہ یؤخذ تھا نا, حمزہ ساکن ضمہ ہے اس سے پہلے, تو آپ نے اس کو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے تبدیل کر دیا, تو آپ اس کو پڑھیں گے یوخذ. اسی طریقے سے یؤخذانی سے یوخذانی, یؤخذون سے یوخذونا, تو یہ والا قانون ہے بوسن والا. اور واحد متکلم میں کون سا قانون جاری ہوگا, مضارع معروف میں اور افعال التفضیل میں آمنہ والا قاعدہ جاری ہوگا. اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. اب پہلے بات کر لیتے ہیں واحد متکلم مضارع معروف کی. واحد متکلم مضارع معروف کیا ہے گا اس کا, اخذ. تو یہاں پر آپ نے آمنہ والا قاعدہ جاری کرنا ہے کہ دو حمزہ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں, پہلا متحرک ہے, اس کے اوپر فتح ہے, اور دوسرا ساکن ہے, لہذا اس کو ماقبل فتح کے موافق الف کے ساتھ تبدیل کر کے اس کو پڑھ دینا آپ نے آخذ.
تو اس کو کہا جائے گا آمنہ والا قاعدہ. قاعدہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے راسن والا قاعدہ ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ 2 حمزہ ہیں, وہاں پر 1 حمزہ ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. اب آگے چلے, افعل و تفضیل میں بھی ایسے ہی ہوگا. افعل و تفضیل کیسے ہوگا اس کا, یہ آخذو ہے نا واحد متکلم, افعل و تفضیل آئے گا آخذو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو افعل و تفضیل مذکر ہے وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے, اخذو بر وزن افعلو. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ آپ نے حمزہ ساکن کو ما قبل فتح کے موافق الف سے تبدیل کر دیا اور آپ نے اس کو پڑھ دیا آخذو. ٹھیک ہے, یہ فرما رہے ہیں کہ مضارع معروف اور افعل و تفضیل میں آمنہ کا قاعدہ جاری ہوا ہے, اور اس کی جمع میں اوادمو کا قاعدہ جاری ہوا. اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کیسے. دیکھیں ذرا, ازربو ازربانی ازربونا ازاربو, ازاربو ہے نا جو کہ جمع کا صیغہ ہے, جمع مکسر کا. اب اس میں اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر کیسے ہوگا, آخذو. اب اس کے اندر قانون کیا جاری ہونا ہے, وہ فرما رہے ہیں یہاں پہ اس کی جمع اوادمو والا. دیکھیں جب 2 حمزہ جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک کی حرکت کسرہ کی نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں. یہ قانون ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں. لہذا آپ نے اس کو واو کے ساتھ جب تبدیل کر دیا تو یہ آخذو سے کیا بن جائے گا, اواخذو. تو اسی کو کہا جاتا ہے اوادمو والا قانون. اب آگے یہ دیکھیں کہ واحد متکلم مضارع مجہول میں اومنہ کا قاعدہ ہے. اب واحد متکلم مضارع مجہول بھی دیکھ لیں, اخذو, کیونکہ جب یہ مضارع مجہول ہے تو شروع میں ضمہ آئے گا. اب یہاں پر دیکھیں اومنہ والے قاعدے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ حمزہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک اور حمزہ ہوتا ہے, اس کے اوپر ضمہ ہوتی ہے, تو اس کو ضمہ کے موافق واو سے تبدیل کر دیتے ہیں. لہذا یہاں پر بھی آپ جب واو سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اوخذو. اسی کو فرمایا کہ مضارع مجہول واحد متکلم میں اومنہ کا قاعدہ ہے. تمام تعلیلات سمجھ کر زبانی یاد کر لینی چاہیے. تو یہ تو صرف نمونے کے طور پہ 2-4 لفظوں کی تعلیلات بتا رہے ہیں, لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو تمام تعلیلات ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے زبانی یاد کریں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, ہماری پلے لسٹ ہے علم الصرف کی, اس کے اندر جو محموز والا باب ہے اس میں تمام قوانین موجود ہیں. اسی طریقے سے یہ سارے صیغوں کی جو تعلیلات ہیں وہ ہم نے ایک ایک کر کے ذکر کی ہیں. اگر آپ کو کہیں پر کسی تعلیل کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے, چاہے وہ محموز ہو, چاہے وہ مثال ہو, چاہے وہ اجوف ہو, چاہے وہ ناقص ہو, چاہے وہ لفیف ہو, چاہے وہ صحیح ہو, تو آپ وہاں سے جا کے اس کی مکمل تعلیل اور مکمل قوانین آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ چونکہ کتاب کے اندر ایک اختصار ہے, مختصراً بات ہے, تو ہم نے کتاب تک ہی محدود رہنا ہوتا ہے, اس لیے یہاں پہ مکمل تفصیل ہم بیان نہیں کر رہے. دیکھیں آگے فرما رہے ہیں محموز الفا باب ضربہ سے. دیکھیں محموز الفا جو باب ناصرہ ہے یہ سارا مکمل ہو گیا یہاں سے. اب آگے فرما رہے ہیں ضربہ سے کیا آئے گا, الاسر, آسر یاسر اسرن, اس طریقے سے اس کی گردان ہوگی. حضرت فرما رہے ہیں کہ تمام صیغوں کی جو تعلیلات ہیں باب آخذ یاخذو کی طرح سمجھ لیں. یعنی جس طریقے سے آپ نے آخذ یاخذو باب ناصرہ کے اندر تعلیلات کی ہیں اور تخفیف کی ہے, بالکل اسی طریقے سے آپ ضربہ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. البتہ اس میں ایک فرق ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے امر میں ایسر, یعنی اس کے امر میں آپ وہ والا کام نہیں کرنا جو آپ نے ناصرہ کے اندر کیا تھا کہ دونوں حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیا تھا. ایسا نہیں کرنا, بلکہ آپ نے ایسر میں ایمان والا قاعدہ جاری کرنا ہے. اب اس کو دیکھ لیں ذرا اس لفظ کو تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. ایسر بروزن ازرب. دیکھیں جب یہ باب ضربہ ہے تو اس کا جو امر ہے وہ ازرب کے وزن پر آئے گا, تو اس نے آنا ایسر اس طریقے سے. اب یہاں پہ قانون کیا جاری ہوا ہے, تو قانون حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں ایمان والا قانون جاری ہوا ہے. یعنی 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں, پہلا حمزہ متحرک اور اس کے اوپر کسرہ ہے, دوسرا ساکن ہے, تو ساکن کو ما قبل کسرہ کے موافق آپ نے حرف علت یا سے تبدیل کر کے اس کو آپ نے پڑھ دینا ایسر. اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان والا قاعدہ ہے. دوسرے باب ثلاثی مجرد کی گردانیں اسی طریقے سے کر لینی چاہیے. تو بس خلاصتاً اتنا بتا دیا, باقی جو مکمل گردانیں ہیں ثلاثی مجرد کی 6 گردانیں وہ یہاں پر ذکر نہیں کی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے آگے ثلاثی مزید فی کی گردانیں شروع کریں گے.